بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہم لے کر کے آئے ہیں آپ کے لیے 10th کلاس کی اردو، جس کا نام ہے درخشاں۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو درخشاں سے یعنی اس کتاب سے پہلا چپٹر پڑھائیں گے، اور پہلا چپٹر کا نام ہے حمد خدائے عز و جل۔ اس میں ہم آپ کو ساری باتیں بتائیں گے کہ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ ایک نظم ہے، اور اس کو لکھنے والے کا نام کیا ہے، وہ کب پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو حمد خدائے عز و جل، اس کے مصنف یعنی اس کے لکھنے والے رائٹر کا نام ہے جناب شبنم کمالی۔ تو ہم سب سے پہلے شبنم کمالی کے بارے میں جانیں گے۔ شبنم کمالی کون تھے، کیا تھے؟ تو شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے، یعنی یہ بہار کے رہنے والے ہیں، اور ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم تخلص رکھتے تھے، یعنی شبنم کمالی اپنے نظم میں شبنم تخلص استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی تھی، اور انہوں نے نعت اور منقبت کی بہت ساری کتابیں لکھی تھی، جن میں چند کتابیں بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ پہلی کتاب انوار عقیدت، دوسری کتاب ریاض عقیدت، تیسری کتاب ضیاء عقیدت، چوتھی کتاب فردوس عقیدت، اور پانچویں کتاب صحبائے عقیدت ہے۔ یہ کتابیں بہت زیادہ مشہور ہوئی لوگوں میں، اور ان کتابوں کے علاوہ شبنم کمالی نے غزلیں اور نظمیں بھی بہت ساری لکھے ہیں۔ تو جناب شبنم کمالی اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اللہ اس کے رسول کی خدمت میں گزارے، اور جناب شبنم کمالی اللہ اس کے رسول کے بہت بڑے عاشق تھے، بہت بڑے وفادار تھے، اور جناب شبنم کمالی کا انتقال 2004 میں ہوا تھا۔ تو یہ چند باتیں تھیں شبنم کمالی کے بارے میں جو ہم آپ جان چکے ہیں۔ تو حمد خدائے عز و جل، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ حمد کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا۔ تو حمد خدا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا کی تعریف کرنا۔ حمد خدائے عز و جل، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، ان کی ذات اور ان کی صفات کا بیان کیا جائے۔ تو آئیے ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں، حمد کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے، شاعر شبنم کمالی کہتے ہیں: خالق دو جہاں ہے تو اس دے ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت یعنی زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی ذات ایک ہے، پاک ہے، عالی اور بے مثال ہے۔ آگے کہتے ہیں: تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ یعنی سب کو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دربار سے ملتا ہے، اور سب کی موت، سب کی زندگی کا خیال صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں: قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات میں، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قدرت، اس کی خاص نشانی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، بزم کائنات میں نظر آتا ہے۔ کون و مقام یعنی زمین اور آسمان میں صرف اور صرف اللہ کا جلوہ ہی نظر آتا ہے۔ آگے کہتے ہیں: قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ یعنی آج کی یہ جو زندگی ہے، ہماری زندگی، ہم جو کھاتے پیتے ہیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ زندگی صرف اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ ایسی زندگی اللہ کے سوا کوئی دے دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں: صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ یعنی جو علم والے لوگ ہیں، جو عقل والے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ناز ہے، فخر ہے، اور اللہ کے سوا کوئی انسان ایسا نہیں جو ایسی زندگی یا پھر ایسی زمین آسمان بنا سکے۔ آگے کہہ رہے: لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ آج انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ اس کے رسول سے دور جا چکے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم چند سال اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم اس کا حق ادا کر لیں گے، مگر انسان بھول گیا کہ اللہ کی عبادت 1-2 سال نہیں بلکہ 1,00,000 سال بھی عبادت کرے پھر بھی اللہ کا حمد و ثنا یعنی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔
یعنی پوری زندگی بھی اللہ کی عبادت کو انسان کر لے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہم لوگوں پر بے شمار ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عارضی حال ہے۔ ظلمت کا مطلب ہوتا ہے دنیا، نہیں، ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، دہر کا مطلب ہوتا ہے دنیا۔ ظلمت دہر یعنی اس اندھیری دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تلاش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کی ایک نظر، یعنی لطف و کرم کی ایک عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظر کرم ہم پر ہو جائے۔ آگے کہہ رہے ہیں مقصد نیک میں صدا کرے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ یعنی ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہوں میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہمیشہ نیک مقصد میں تو کامیاب فرما، بس تیری بارگاہوں میں یہی ایک دعا ہے، یہی ایک عرض ہے۔ آخری شعر کہہ رہے ہیں شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائے مال ہے۔ یعنی اس شبنم کو، یہ ناچیز کو، اس چھوٹے انسان کو عروج بندگی دے دے، یعنی تو اپنی عبادت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ دے دے، تاکہ یہ عبادت کر کے، تیری عبادت، تیری ریاضت کر کے تیرا مقبول اور محبوب بندہ بن جائے۔ تو آپ کا حمد یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کوسچن آنسر یعنی سوال و جواب کی طرف۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کیجیے، اور اپنے دوستوں میں ہو سکے تو شیئر بھی کیجیے۔ مختصر ترین سوالات دیکھیے۔ پہلا سوال کہہ رہا ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو ہم آپ کو شروع میں بتا چکے تھے کہ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے تھے۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ دوسرا سوال ہے۔ تو شبنم کمالی ضلع سیتامڑھی کے پوکھریرا گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ دوسرا سوال ہو گیا۔ اب تیسرا سوال دیکھیے، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو شبنم کمالی کا انتقال 2004 میں ہوا تھا۔ اور چوتھا سوال ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ کائنات کہتے ہیں زمین و آسمان کو، یعنی زمین و آسمان کو پیدا کس نے فرمایا تھا، کس نے کیا تھا؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ پانچویں سوال ہے کہ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو انسان کی مشکلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل کرتا ہے۔ چھٹا سوال ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ یہ مختصر ترین سوالات تھا جو آپ کا سماپت ہو چکا۔ اب تھوڑا سا اور دیکھیے کہ مختصر سوالات۔ پہلا سوال ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ تو ہم آپ کو شروع میں بتا چکے ہیں کہ حمد جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، توصیف، ان کی ذات و صفات کا بیان کیا جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ یعنی جس نظم میں صرف اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تو حمد میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، منقبت میں اولیاء کرام، بزرگان دین اور صحابہ کرام کی تعریف کی جاتی ہے، اور قصیدے میں جو بادشاہی وقت ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائیے۔ تو ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ شبنم کمالی نے 5 کتابیں لکھے تھے، جس میں سے 3 کتابوں کے نام یہ ہیں، نمبر 1 انوار عقیدت، نمبر 2 ریاض عقیدت، نمبر 3 ضیاء عقیدت۔ اور چوتھا سوال ہے کہ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو حمد کے بارے میں ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، نعت میں جس میں نعت اسے کہتے ہیں جس میں میرے نبی کی شان، میرے نبی کی تعریف کی جائے، میرے نبی کی ذات اور ان کی صفات، ان کی خوبیوں کا بیان کیا جائے۔ تو معلوم ہو گیا کہ حمد میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، نعت میں میرے نبی کی تعریف کی جاتی ہے، اور منقبت میں اولیاء کرام کی تعریف کی جاتی ہے، اور قصیدے میں بادشاہی وقت کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو آج آپ کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم ملیں گے دوسرے سبق میں۔